الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة سكنا الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا الأشهر مبذول الأسرية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزرافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر رضي الله عنه الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وهذا بعض من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في عدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد في عدد من قال وقام وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين خصوصا على خير البشر وعلى الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى تابع الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم انصر من نصر إلى محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بفروضها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله في مكان قبل أن يقع في الأرض تطيب بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے والی پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے والی پر، زمین و آسمان حیرات استراحت گزاری پر، زمین و آسمان حیرات استراحت گزاری پر. عجب بشان کے دونوں رضائے رب عزت پر، عجب بشان کے دونوں رضائے رب عزت پر، عجب بشان کے دونوں رضائے رب عزت پر. تذبذب ملا تحمل کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ماشاء اللہ، اللہ کی فضل سے، اللہ کے کرم سے ابھی آپ نے اور میں نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عید الاضحیٰ کی 2 نماز قبول فرمائے اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے سارے لوگوں کی عید الاضحیٰ کی 2 نماز قبول فرمائے. آمین. ماشاء اللہ، آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں، بہت بہت مبارک ہے آپ سبھی کے لیے کہ آپ نے بڑی سنجیدگی اور وقار سے نمازیں پڑھی اور عید کا خطبہ سنا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مزید در مزید ہماری عیدگاہ میں ترقی ہو رہی ہے اور سکون محسوس ہو رہا ہے. آپ نے عید الفطر کی نماز ادا کی اور آج عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں. دونوں میں آپ یقیناً فرق محسوس کر رہے ہوں گے. میں تو اپنے دل سے اس فرق کو محسوس کر رہا ہوں. جو سکون مجھے آج عید الاضحیٰ کی اس عیدگاہ میں مل رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ میرا خطبہ سنا. بس آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ جو 2 تہوار ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اور حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں یہ 2 تہوار ملی ہیں. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کھیل اور تماشا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. عجیب انداز تھا ان سب کا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں یہ کیا چیز ہے جو تم اس قسم کی مسیح آج کر رہے ہو؟ کوئی تاش کھیل رہے ہو، کوئی کچھ کر رہے ہو، کوئی کچھ کر رہے ہو. اللہ کی زمین پر تم یہ جو ہے کام کر رہے ہو، یہ بہت اللہ کی زمین پر جرم ہے. لوگوں نے کہا کہ
كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ کہ یہ دو دن جو ہے ہم مناتے ہیں، یہ دو تہوار ہیں ہمارے جس میں ہم کھیل کود اور تماشے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم فیہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اس کے بدلے میں دو تہوار دے رہے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ معلوم یہ ہوا اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام کے اندر صرف دو ہی عید ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اب جو کوئی تیسری عید مناتا ہے وہ ثبوت پیش کرے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دو تہوار ہیں جو تمہارے لیے خوشی اور شادمانی کے تہوار ہے، جس میں تم خوش ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، یہ دو تہوار کس کے صدقے میں ملی؟ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی۔ اگر حضور نہ ہوتے، حضور مکے سے مدینہ ہجرت نہ کرتے تو پھر ہم بھی جو ہے آج غیروں کی طرح کیا جانا کرتے۔ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عظیم دولت عطا کی جو بالکل پرسکون جیسی دولت ہے۔ یہ آپ دل کہہ رہا ہوگا کہ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ میرے عزیزو، بہت بڑی نعمت ہے۔ عید الاضحیٰ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ وہی دو اللہ کے چہیرے بندوں نے قربانی اس لیے پیش کی کہ تاریخ میں لکھ گئے، اور شاید یہاں پر کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان ہے کہ میری نگاہ نے جھکتے جھکتے سجدے کر گئے، میری نگاہ نے جھکتے جھکتے سجدے کر گئے جہاں جہاں سے حسن یار ہوا، جہاں جہاں سے تقاضے حسن یار ہوا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی میرے پاس تقاضا آیا، میں نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور ایک تقاضا جو میری بات ہے وہ تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا کہ اے خلیل، اگر تم خلیلیت کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، دوستی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، تو لو ایک تمہارے سامنے امتحان ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ اپنے لاڈلے اور پیارے اور لگتے جگر بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ میرے عزیزوں، اتنی تمنائیں آرزو کرنے کے بعد 80 سال یا 86 سال یا 84 سال کے بعد اللہ نے ایک لاڈلا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جو بڑھاپے میں کسی کو اولاد ملے، کیا کیا آرزوئیں اور کیا کیا تمنائیں کر کے وہ بیٹے کو پاتے ہیں، اور کیا کیا اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، ایک بڑے بات سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے امتحان کا پرچہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہا اور نبی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور نبی کا خواب میں عزیزوں وہ وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو دیکھ کر سکون سے نہیں گئے، بے چین ہو گئے، اور جلد از جلد اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے سوچتے رہے۔ 3 دن تک خواب نظر آتا ہے، اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ پہلے دن خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھنے پر 10 اونٹوں کی قربانی کی، پھر دوسرے دن وہی خواب دیکھا، پھر 10 اونٹوں کی قربانی کی، پھر تیسرے دن جب خواب دیکھا تو
تو سمجھ گئے کہ اب اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب جگر بیٹے سے مشورہ پوچھ رہے ہیں۔ کیا مشورہ پوچھ رہے ہیں؟ یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لقب جگر بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹا الٹا یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا ابا میرا کیا پوچھوں ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ میں نے کوئی غلطی کی کہ آپ مجھے قربان کرنے کے لیے چاہیں؟ کچھ جواب، کچھ سوال نہیں، کوئی کوشچن نہیں۔ دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لقب جگر بیٹے بھی نبی ہونے والے تھے، اسی لیے عباس سے کہتے ہیں کہ ابا جو منظور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے آپ اسے کر گزرے، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو آیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ہاں اتنی بات یاد رکھیے کہ کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں شکوہ و شکایت کروں گا، نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بہت سارے تو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے بچ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں گا اور دیگر لوگوں کی طرح صابرین میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا صبر بہت بڑی دولت ہے۔ صبر کرنا سکھایا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کہ ہر موقع پر صبر کرنا، حالات چاہے کس طرح بھی آئے صبر کرنا، اور صبر سے یہ ہوگا کہ تمہیں پھل جو ہے میٹھا ملے گا۔ میرا عزیزو، بہت بڑی قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ اس کی پوری جو ہے تفصیلات جو میرے خطبوں میں سنے ہوں گے، میں بس یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہر موقع پر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جس چیز کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگے اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ کیا سب تیار ہیں؟ آج اللہ تعالیٰ جانور کی قربانی ہم سے مانگ رہے ہیں، مال کی قربانی مانگ رہے ہیں، اگر اللہ جان کی قربانی مانگیں گے تو دیں گے انشاءاللہ، جان دے دیں گے۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ دل کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دل کے لیے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ نے ایک بچے کی قربانی مانگی، اگر آپ مجھے 100 بیٹے دیتے تو 100 بیٹے کو میں آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جذبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی جذبے کے ساتھ، اسی جذبے ابراہیم کے ساتھ ہم سبوں کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ اسی جذبے محمدی کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ حضرت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹوں کی قربانی کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر اونٹوں کی کتنی قدر ہے؟ 63 اونٹ، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں، اور ذبح کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے حضور علیہ السلام کہ دیکھو میری عمر 63 سال ہوگی، میں 63 اونٹ ابھی قربان کر رہا ہوں۔ اور باقی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قربان کیے۔ تو دیکھیے یہ جذبہ ہے قربانی دینے کا۔ تو یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں مل رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل رہا ہے، حضرت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ تو جن حضرات پر قربانی واجب ہے
وہ قربانی ضرور کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحي، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سنت ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بزرگ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، سنت۔ پھر پوچھا صحابہ مالا فیہا یا رسول اللہ، اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ میرے عزیزوں بزرگوں، جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں آپ اور میں گن نہیں سکتے، اور میرے علم کے مطابق آج تک کوئی مشین ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جانوروں کے بال کو گن سکے۔ ہر بال کے نیچے نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ کسی کے پاس ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو جن کے اوپر جانوروں کے اوپر اون ہوتی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا بالکل کہ ہر اون کے بدلے میں بھی انسان کو نیکی ملے گی۔ آج کے دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانے کا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ خون بہانے کا ہے۔ انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، خون زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ انسان کے جانور کے ذبح کرنے کے بعد ان کی دل کی کیفیت اور تقویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بجائے خلوص نہیں، خلوص کے ساتھ انسان اللہ کے راہ میں قربانی دے۔ تو اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، جذبہ ابراہیمی کے ساتھ، جذبہ محمدی کے ساتھ اللہ کے راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو محبوبیت کے مقام تک وہ انسان پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بنوں۔ تو قربانی اس دن میں ہے، پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن بھی آپ دے سکتے ہیں، تیسرے دن بھی دے سکتے ہیں۔ پہلے دن اگر کہیں انتظام نہیں ہوا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اگر پیسے روپے دے دیتے ہیں تو آپ دوسرے دن دیجیے، دوسرے دن نہیں ہوتا تیسرے دن دیجیے ضرور۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے الفاظ آپ سنیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد سعة بأن يضحي فلم يضحي ولا يحرم صلاة، کہ جو شخص وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا فرما ہے اور ناراضگی کا الفاظ یہ ہے کہ وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے، قریب بھی نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج خوشی کا دن ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کو آج منانے کا دن ہے۔ یہ قربانی دے کر اللہ کو منانا ہے۔ اگر وہ شخص اللہ کو راضی کرنا ہی نہ چاہے تو وہ کیوں آئے؟ لہذا اتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی اس حدیث پاک میں، لہذا سارے حضرات کوشش کریں کہ قربانی دیں۔ اگر آپ نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ اور یہ جو اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اجتماعیت کی دعوت ہے کہ میرے بندے مجتمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ میرے سے دشمن ہو۔ تو یہ پیغام ہے عید الاضحیٰ کا کہ اپنے سبوں کے اندر اتحاد بھی پیدا کرو، اتفاق بھی پیدا کرو۔ اتحاد اور اتفاق بہت بڑی عظیم دولت ہے، بہت عظیم پونجی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں پر اتحاد ہوتا ہے
اتفاق ہوتا ہے، اس وحدت میں قوت ہوتی ہے، کیا قوت اور مضبوطی ہوتی ہے، اور جہاں پر اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، وہاں پر ضعف اور کمزوری ناس ضعف اور کمزوری کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اس کو آپ مثال سمجھیے کہ بہت سارے آپ کیڑے رکھے، کوئی بھی بچے کا 10 سال کے 5 سال کے بچے کو کہیں گے ایک اینٹ اٹھاؤ، جو ایک اینٹ اٹھا کر لاؤ تو لے آتا ہے، لیکن انہیں اینٹوں کو آپ دیوار کی شکل دے دیں، اب آپ بچے سے کہیں گے اینٹ لے کر آؤ تو لا سکتا نہیں، لا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ساری اینٹیں مل کر ایک مضبوط دیوار آدمی دیوار بن رہی ہے۔ اب بڑے سے بڑا آدمی اس اینٹ کو کھینچ نہیں سکتا۔ معلوم ہے ہوا اتحاد میں قوت ہے، مضبوطی ہے، اور انتشار اور اختلاف میں کیا ہے؟ ضعف اور کمزوری۔ لہٰذا یہ اجتماعیت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم متحد رہیں اور مجتمع رہیں، اور ہر وقت اللہ کے احکامات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ جو عظیم ترین تہوار ہے ہم سبوں کے لیے، یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم متحد رہیں اور اتفاق سے رہیں، کہیں پر رہے انتشار ہونے کا سبب نہ بنے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس وقت بالکل آرام و سکون کے ساتھ عید الاضحیٰ کی برکات نماز میں ادا کی اور خطبہ کو سنا اور اسے روایتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوران عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے لیے قبول فرمائے، اور خصوصاً جو ہم قربانی دیں گے اس قربانی کو قبول بھی فرمائے۔ اور قربانی جب انسان دیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے گوشت دے دیتا ہے، اس کے علاوہ کھال ہے، ہڈیاں ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں رائگاں اور بیکار نہیں ہیں، بلکہ کل قیامت کے دن تمام چیزوں کو اللہ رب العزت میزان عدل پر رکھیں گے اور تلیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کی جتنی بھی اس بندے نے کوشش کی، محنت کی، اس کو چارہ کھلایا، اس کو پلایا، اس کو اور جو محنتیں کی ہے، یہ ساری محنتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی رائے کا نہیں دیں گے، بلکہ اس کو بھی میزان عمل میں رکھیں گے۔ اس بات میں یہاں تک جو گوبر ہے، لیل ہے، پیشانی، تمام کی تمام چیزوں کو وزن کیا جائے گا میزان عدل پر، میزان عمل۔ تو اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ انسان کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى ادوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں اور رنگ دیتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو تمہارے عمل اور تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ یہ قربانی چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ آپ لاکھوں قربانیاں دے دیں، آپ کی زندگی اگر جدر پر مسئلے آپ کے پر نہیں آ رہی ہے خدے کا۔ قربانی یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو آپ نماز کی طرف آئیں، آپ زکات نہیں دے رہے تھے تو زکات دینے والے بنے، آپ صدقہ نہیں کر رہے تھے تو صدقہ کرنے والے بنے، آپ بیواؤں کی خدمت نہیں آ رہے تو آپ بیواؤں کی خدمت کریں، آپ مسکینوں پر آپ رحم نہیں کھاتے تھے تو مسکینوں پر رحم کھائیں، آپ یتیم پر رحم نہیں کھاتے تو آپ یتیم پر رحم کھائیں، آپ انصاف اور قربانی نہیں دیتے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ نہیں بیٹھتے تھے تو آپ قربانی کے بعد لوگوں کے لیے انصاف اور رکھائی کا معاملہ کریں، لوگوں کے ہاتھ لوگوں کے لیے جو ہے آپ کام آئے۔ یہ قربانی انصاف اور رکھائی کا سبق دیتا ہے۔
اسلام کے دلوں میں آپ کس طرح پیوست ہو سکتے ہیں، ان کے دل میں آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں، یہ قربانی یہی جیسا بھی سکھاتا ہے۔ ہماری حالت آپ کیا ہوتی ہے؟ ہم قربانی کے ٹائم میں جہاں پر کو قربانی دے دیتے ہیں، لیکن وہی ہماری پرانی حالت رہ جاتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکات نہ دینے والے زکات نہیں دیتے ہیں، اور ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر ایسی قربانی سے کیا فائدہ؟ قربانی سبب یہ دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کچھ بدلے، آپ کی زندگی میں کچھ اچھائی آئے، آپ کے اخلاق میں کچھ اچھائی آئے۔ تو عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد آپ کی زندگی میں تھوڑا سا فرق آئے، آپ اپنی لائف اسٹائل بدل دیں، آپ آج کے دن کے پیکج کو قبول کریں، اور آج کے دن جو نیکیوں کا پیکج اللہ نے رکھا ہے ان کو قبول کر کے آپ اپنی لائف اسٹائل بدلیں۔ اور میرے عزیزوں، ساتھ ہی ساتھ جب آپ قربانی دیں تو آپ تدبیر یہ گواہی دے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جس سے گواہی ملنی چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمیں ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، بالکل طریقہ بھی اللہ نے ہمیں وہی دیا کہ پہلے عید کی نماز ادا کرو پھر قربانی دو۔ قرآن کریم کی سورۃ الکوثر کی آیت میں نے پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب نے یہاں کو کوثر عطا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی، ہم نے نماز ادا کی۔ پھر وَانْحَرْ اب تسلیمہ ہے جو کہ وجوب کے لیے آتا، لازم ہو جاتا کہ اللہ کے لیے قربانی دیجیے۔ تو یہ بالکل ترتیب قرآن سے ہمارا ملا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے اللہ کی فضل سے دو نماز عید الاضحیٰ کی ادا کی اور اس کے بعد ہم قربانی کریں۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں، آپ کے اس عمل سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ پوری طرح پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ آپ سمجھیں ہمارے پولیس والے جو ہمارے لیے انتظام کر رہے ہیں، کتنی قربانی کی، صبح کا ناشتہ میں چھوڑ دیتے ہیں، چائے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ آپ سے اگر ہو سکے تو آپ ان کو چائے پلائیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ کسی بھی طرح سے ان کو تکلیف نہ دیں۔ نہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائی کو تکلیف دیں، نہ کسی کو تکلیف دیں۔ تکلیف دینا اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو اس سے آپ سب حضرات باز رہیں، احتیاط کریں کہ ہماری اس عمل سے قربانی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پاکی صفائی کا پوری طرح خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو جانور کے فضلات اور باقیات ہیں ان کو آپ پورا دام میں بھیجا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سہولت کے حساب سے پانی میں ڈال دے رہے ہیں اور سڑکوں میں ڈال دے رہے ہیں، جہاں سے وہ چلتے ہیں وہاں ڈال دے رہے ہیں۔ یہ اذیت اور تکلیف دہ بات ہوگی، اور اسلام میں کسی کو تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے، اور آپ سبھی حضرات کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ قربانی جیسے اہم ترین عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی روحیت بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ سے حضرات دعا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، خصوصاً ہمارے اہل فلسطین حضرات کے لیے اور اہل مکہ کے لیے آپ جو ہے رو رو کر دعا کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں شروع سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی، لیکن آپ تاریخ وہاں کی پڑھیے، آپ پیپر پڑھیے کہ کتنی تکلیف سے انہوں نے جو ہے پرسوں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، کتنے ننھے بڑے بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، اور وہی بمباری کو دیکھ کر حجاج کرام نے وہاں پر ان کے لیے دعائیں کی ہے۔ اہل غزہ کے لیے امام حرم نے دعائیں کی ہے کہ اللہ اس ظالم بادشاہ کی آپ سخت پکڑ فرمائیے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ کتنی تکلیف وہاں پر لوگوں کو پہنچ رہی ہے۔ آپ یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کے بادشاہ کی
पूरी तरह नासक पकड़ फरमाए और जालिम बादशाह की जुल्म से अल्लाह ताला अहले फलस्तीन और अहले मस्र की पूरी तरह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला शुहदा इस्लाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, खुसूसन मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और साथ ही साथ एक बात और भी आप बता से ये कहता हूँ कि देखिए आपके लिए कितना अच्छा इंतजाम हुआ। अब मैं ये चाहूँगा कि जो बाहर का हिस्सा अभी तक खाली है, जिस पर सीमेंट वगैरह नहीं रखे गए हैं, आप जो है बिल्कुल खोल कर इसके इंतजाम करें। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने घर के लिए कितनी फैसिलिटी चाहते हैं? आप अपने घर के लिए कितनी फैसिलिटी चाहते हैं कि पंखा भी अच्छा हो, एसी लगी हुई हो और एयर कंडीशनर एसी हो और बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम हो, तो आप और मैं क्या इस ईदगाह के लिए और अल्लाह के घर के लिए फैसिलिटी नहीं चाहेंगे? लिहाजा इसके अंदर आप फैसिलिटी कायम करने की है, आप मेहनत है, कोशिश है और दिल और जान से है, इसके लिए आप जो है ताउन करवाएं। अल्लाह ताला आप सदा दीजिए मुझे इतना कबूल फरमाए और दिन दुनिया के लिए तरफ से फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।